بسم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خوب دعائیں کر رہے ہوں گے، اور خاص طور پر یہ جو دعائیں ہم نے سیکھی ہیں ان کو یاد کریں اور ان کو مانگیں، اس کو عادت بنا لیں اپنی۔ کل جو دعا ہم نے سجدہ کی سیکھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے سجدہ میں، اس کو یاد کر لیں اور اپنے سجود میں مانگا کریں، اس کو مطلب کے ساتھ یاد کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت مانگیں اپنے گناہوں کی، اپنے دل کی گہرائیوں سے سجدے میں اس دعا کو مانگا کریں۔ سجدے میں بندہ اپنے رب سے بہت قریب ہوتا ہے، تو سجدے کو سکون سے ادا کریں، اس میں وقت لگائیں، جلدی نہ کریں، نمازوں میں بھی جلدی نہ کریں بلکہ سکون سے ادا کریں نمازوں کو۔ چونکہ کل کی دعا کچھ لوگوں کے لیے مشکل ہے، انہیں پہلی دفعہ اس دعا کا پتہ چلا ہے اور یاد کرنے میں وقت لگا، تو آج کی دعا بہت ہی آسان ہے اور وہ ہم سب مانگتے ہیں، اور ہماری جتنی بھی کوششیں ہیں وہ اسی کے لیے ہیں کہ ہم جنہ میں داخل ہو جائیں، کہ ہمیں جنہ مل جائے۔ اور وہ دعا ہے اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں آپ سے جنہ کا سوال کرتی ہوں۔ یا پھر آپ یہ دعا بھی کہہ سکتے ہیں اللہم ادخلنی الجنہ، اے اللہ سبحانہ و تعالی مجھے جنہ میں داخل کر دیں، اللہم ادخلنی جنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی 3 بار جنہ کا سوال کرے گا اللہ سے، تو جنہ خود کہے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنہ میں داخل کر دیں۔ اسی طرح ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب جنہ کا سوال کیا جائے تو سب سے بلند اعلیٰ مرتبہ کی جنہ کا سوال کیا جائے، تو ہم دعا مانگیں اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، ہم جنت الفردوس کا سوال کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو مانگیں گے وہ عطا کریں گے، لیکن پھر دیکھیں ہماری کوشش بھی بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ اگر ہمیں اعلیٰ جنتوں میں جانا ہے تو ہماری کوششیں بھی دین کے لیے اعلیٰ ہی ہونی چاہیے۔ تو اس رمضان میں بہت سی کوشش کریں، عبادات کریں، نیکی کے کام کریں، اور جب ہم جنہ مانگتے ہیں تو ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آگ سے بچنے کا بھی سوال کرتے ہیں، تو ہم ساتھ ہی یہ دعا بھی مانگیں اللہم اجرنی من النار، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آگ سے بچا لیں۔ اور جو کوئی 3 دفعہ اس دعا کو مانگے گا تو جہنم خود کہے گی اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جہنم سے پناہ دے دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آگ سے بچا لیں اور اپنی جنت النعیم میں داخل کر دیں، آمین یا رب۔ جو کامیابی ہے نا وہ بس یہی ہے، یہ ہے کامیابی۔ ہمارے لیے تو شہرت یا کوئی بڑے مرتبے، بہت سا پیسہ، امیر ہونا، یا بہت سے فینس ہونا، فالوورز ہونا، یا ایسا ہی سمجھا جاتا ہے نا دنیا میں سکسیس کو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیابی کو کیا بتایا ہے؟ کامیابی کیا ہے؟ جو کوئی جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہی کامیاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی کامیاب کر دیں۔ اچھا، آج کا جو نیکی کا عمل ہے ہو سکتا ہے وہ کچھ مشکل لگے، دعا تو آسان سی ہے اور عمل تھوڑا مشکل، اور میری کوشش یہ رہی ہے کہ دعائیں آسان ہی ہوں، لیکن اگر کبھی تھوڑی سی کوئی لمبی دعا ہے تو اس کے ساتھ عمل آسان ہے۔ تو جس وقت دعا آسان ہے تو عمل تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے۔ آج کا عمل تھوڑا سا مشکل تو لگے گا آپ میں سے کچھ کو، لیکن یہ وہ عمل ہے جو ہمیں بہت سے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے اور بہت جلدی، اور وہ ہے صدقہ۔ تو صدقہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ گناہوں کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو صدقہ ہمارے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے، ہمیں گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، گناہوں کی آگ کو بجھا دیتا ہے، یعنی اگر ہم سمجھ سکیں تو جہنم کی آگ کو بھی بجھانے والا ہے۔ یہ عمل مشکل اس لیے لگتا ہے کیونکہ جب ہم دینے لگتے ہیں تو تھوڑا سا دل تنگ ہونے لگتا ہے کہ کہیں ہمارے پاس ختم نہ ہو جائے یا کم نہ ہو جائے۔ یہ خیال آتا ہے کہ ہمارے پاس خود ہی اتنا نہیں، کچھ تنگی محسوس ہوتی ہے، فقر کا خیال آتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی
کے رستے میں جب دیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کئی گنا بڑھ کر اور جو ہم نے دیا ہے نا اس سے زیادہ کئی گنا بہترین واپس عطا کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو کریم رب ہیں، سب سے زیادہ عطا کرنے والے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات غنی ہے اور ہم ہی فقیر ہیں۔ ہم جتنا دیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سے زیادہ عطا کریں گے اور بہترین عطا کریں گے۔ تو اپنے مال کا صدقہ کریں، مال کا صدقہ کریں، اور پھر دوسری قسم کی بھی کسی قسم کی بھی کوئی مدد کسی کی کر سکیں۔ لوگوں کو بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، گھر کے عام استعمال کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں مدد کریں۔ سب سے بہترین صدقہ پانی، تو پانی کو صدقہ کریں۔ اور اس کے ساتھ یہ ایک ریمائنڈر بھی ہے زکوٰۃ کا، اگر کسی نے ابھی تک زکوٰۃ ادا نہیں کی اپنی تو اس کو دیں، کیونکہ یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ جو انسان صدقہ دیتا ہے نا اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ ہر روز جب صبح ہوتی ہے تو 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک فرشتہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ جس نے دیا تو اسے اور عطا کر، اور دوسرا بد دعا کرتا ہے اس کے لیے جس نے روک لیا، وہ کہتا ہے کہ یا اللہ تباہ کر دے اس کے مال کو جس نے روک کر رکھا، یعنی بخیلی کی، اس کو صدقہ نہیں کیا۔ دیر کیے بغیر صدقہ دیں، کیونکہ یاد رکھیں کہ صدقہ مصیبتوں کے رستے میں آڑ ہے، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ صدقہ کریں اور ساتھ یہ دعا مانگتے رہیں، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔